بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 789 ٹی وی چینل کے ساتھ افضل ہاشمی حاضر ہے۔ جملہ ناظرین سامعین اس چینل پر خوش آمدید۔ معزز ویورز، ہم آپ کو ڈویژن امپروو کرنے کے بارے اہم معلومات گوش گزار کریں گے کہ ڈویژن امپروو کرنے کے کیا قواعد و ضوابط تعلیمی بورڈز میں رائج ہیں۔ معزز ویورز، اس ویڈیو میں ہم آپ کو ڈویژن امپروو کرنے کی چند چیدہ معلومات سے آگاہ کریں گے۔ چونکہ ڈویژن امپروو کرنے کے بارے بہت سے سوالات پوچھے جاتے ہیں، اس لیے اساتذہ کرام اور طلباء طالبات کی سہولت اور آسانی کے لیے ہم نے ہر سوال کی علیحدہ ویڈیوز تیار کر کے یوٹیوب پر پیش کرنی ہے۔ اس لیے آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تو اس بارے میں تمام ویڈیوز آپ تک فوراً پہنچ جائیں گی، یا ہماری پلے لسٹ میں ڈویژن امپروو کی تمام ویڈیوز اکٹھی دیکھ کر معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ معزز ویورز، آئیے ڈویژن امپروو کرنے کی اہم معلومات آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے نمبر 1، ڈویژن امپروو کرنے کے لیے میٹرک یا انٹرمیڈیٹ کا امتحان کا کلی طور پر یعنی مکمل پاس ہونا ضروری ہے۔ یعنی کوئی بھی طالب علم کسی بھی مضمون میں فیل نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 2، میٹرک یا انٹرمیڈیٹ کی ڈویژن امپروو کا امتحان رزلٹ آؤٹ ہونے کے بعد 2 سال کے اندر دیا جا سکتا ہے۔ 2 سال کے بعد کوئی طالب علم ڈویژن امپروو کا امتحان نہیں دے سکتا۔ نمبر 3، ڈویژن امپروو کا امتحان 2 سال کے اندر صرف 1 مرتبہ ہی دیا جا سکتا ہے۔ اس میں مزید کوئی چانس کی گنجائش نہیں ہوتی، یعنی دوبارہ ڈویژن امپروو نہیں کر سکتا۔ نمبر 4، ڈویژن امپروو کا امتحان صرف اسی تعلیمی بورڈ میں دیا جا سکتا ہے جہاں سے کوئی طالب علم میٹرک یا انٹرمیڈیٹ کا امتحان پاس کرتا ہے۔ نمبر 5، اگر کوئی طالب علم ڈویژن امپروو کے لیے داخلہ بھیجتا ہے اور کسی بھی وجہ سے وہ امتحان نہیں دے سکتا تو اس کا چانس ڈویژن امپروو برقرار رہے گا۔ وہ طالب علم اس سے اگلے امتحان میں ڈویژن امپروو کا امتحان دے سکتا ہے، بشرطے کہ 2 سال کے اندر ہو۔ تاہم بہتر ہے کہ امیدوار اپنے متعلقہ تعلیمی بورڈ سے بھی رابطہ کر کے داخلہ فیس اور ان کی جدید پالیسی کے مطابق معلومات حاصل کر کے ان پر عمل کرے تاکہ کوئی ابہام وغیرہ باقی نہ رہے۔ نمبر 6، ڈویژن امپروو کے امتحان کے ساتھ کسی ایڈیشنل سبجیکٹ کا امتحان نہیں دیا جا سکتا۔ یعنی اگر کوئی طالب علم چاہے کہ ڈویژن امپروو کا امتحان بھی دے اور ساتھ کوئی ایڈیشنل سبجیکٹ کا امتحان بھی دے تو ایسا ناممکن ہوگا۔ نمبر 7، ڈویژن امپروو کے امتحان میں اگر کوئی طالب علم ایک پرچہ میں تو حاضر ہوا اور اس کا امتحان دیا اور دوسرا پرچہ میں کسی بھی وجہ سے ایبسنٹ ہو گیا تو ایسی صورت میں ایک تو اس کا ڈویژن امپروو کرنے کا چانس ضائع ہو گیا، دوسرا وہ اس مضمون یا ڈویژن امپروو کرنے میں ناکام رہے گا۔ یعنی وہ اس ڈویژن امپروو یعنی اس کی اپنی یہ ڈویژن امپروو نہیں ہوگی، اگرچہ وہ ایک پرچہ میں 100 میں سے 100 نمبر بھی حاصل کر لے پھر بھی اس کی ڈویژن امپروو نہیں ہوگی۔ نمبر 8، ڈویژن امپروو کرنے کے لیے کسی بھی سکول یا کالج سے بطور ریگولر امتحان امیدوار داخلہ امتحان نہیں بھجوا سکتا، اور نہ ہی کوئی سکول یا کالج کسی بھی طالب علم کا داخلہ برائے ڈویژن امپروو امتحان بھجوانے کے مجاز ہوں گے۔ یعنی وہ کوئی بھی طالب علم ریگولر امتحان ڈویژن امپروو کا نہیں دے سکتا۔ نمبر 9، ڈویژن امپروورز صرف اور صرف
بطور پرائیویٹ امیدوار شامل امتحان ہو سکتا ہے، یعنی امپروو ہمیشہ پرائیویٹ ہی کر سکتا ہے۔ کوئی بھی طالب علم جب ڈویژن امپروو کا امتحان دے گا تو بطور پرائیویٹ کینڈیڈیٹ ہی ڈیل کیا جائے گا۔ نمبر 10، اگر کسی طالب علم نے پہلے کسی اسکول یا کالج سے ریگولر امتحان دیا، اگر وہ ڈویژن امپروو کے امتحان میں شرکت کرتا ہے اور ڈویژن امپروو کر لیتا ہے تو اس کو جو سند ڈویژن امپروو کی جاری ہوگی اس پر سابقہ اسکول یا کالج کا نام درج نہ ہوگا، بلکہ اس کی جگہ امیدوار کا متعلقہ ضلع کا تمام درج ہوگا، یعنی جو جس ضلع سے وہ ہوگا اس کا متعلقہ ضلع جو ہوگا اس کا نام، متعلقہ ضلع کا نام درج ہوگا، نہ کہ اسکول یا کالج کا نام درج ہوگا جس ضلع سے وہ تعلق رکھتا ہے۔ عام حالات میں جو امیدوار کسی اسکول یا کالج کے تھرو امتحان میں شرکت کرتا ہے تو اس کی سند پر اس کے اسکول یا کالج کا نام درج ہوتا ہے، تاہم ڈویژن امپروو کی سند پر جو رجسٹریشن نمبر اسکول یا کالج سے کسی بھی امیدوار کو الاٹ ہوتا ہے وہ رجسٹریشن نمبر اس سند پر درج ہوتا ہے، یعنی وہ جو ریگولر طالب علم ہوتا ہے جب وہ اسکول یا کالج میں ہوتا ہے اس کو ایک رجسٹریشن نمبر کالج یا اسکول کی طرف سے دیا جاتا ہے یا ہوتا ہے، تو وہی رجسٹریشن نمبر وہی ہوگا اور رول نمبر بھی وہ ہوگا جو ڈویژن امپروو کے وقت اس کو جاری کیا جائے گا، یعنی وہ بھی پرائیویٹ سی سیریز کا نمبر ہوگا۔ جو بھی رول نمبر اس کو دیا جائے گا ڈویژن امپروو والے بچے کو یا امیدوار کو، تو وہ ڈویژن امپروو والا رول نمبر ہوگا یا پرائیویٹ سیریز کا ہوگا، ریگولر سیریز کا نمبر نہیں ہوگا۔ نمبر 11، ڈویژن امپروو مارکس کرنے پر اگر آپ کے مارکس بڑھ جاتے ہیں تو اس کا فائدہ آپ کو ملے گا، یعنی اگر کوئی ڈویژن امپروو کا امتحان امیدوار دیتا ہے اور وہ ڈویژن امپروو کر لیتا ہے تو اس کا تو فائدہ اس کو ملے گا، لیکن خدا نہ خواستہ اگر وہ امیدوار ڈویژن امپروو کرنے میں ناکام رہتا ہے یا فیل ہو جاتا ہے تو اس چیز کا اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، یعنی اس کی جو پہلی سند ہوگی یا پہلے مارکس ہوں گے وہ ویسے کے ویسے ہی رہیں گے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی، لہذا اس میں گھبرانے کی یا پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ نمبر 12، بعض اوقات ڈویژن امپروو کرنے والے طلباء جتنے بھی ہوتے ہیں تعلیمی بورڈز میں ٹاپر سے بھی زیادہ مارکس حاصل کر لیتے ہیں، یعنی بورڈ میں جو ریگولر امتحان دیتے ہیں بچے امیدوار جو بھی جتنے ہوتے ہیں وہ پہلی دفعہ جب اینول امتحان میں امتحان دیتے ہیں، جو ٹاپ کرتے ہیں کوئی سیکنڈ آتے ہیں کوئی تھرڈ آتے ہیں، لیکن جب آپ بطور ڈویژن امپروو کا امتحان دیں گے اور اس میں اگر آپ ٹاپر سے بھی زیادہ نمبر لے جاتا ہے کوئی امیدوار تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا ٹاپرز کی لسٹ میں نام درج نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ انعام و اکرام کا مستحق ہوگا جو کہ ایک ریگولر امیدوار پہلی مرتبہ امتحان دیتے ہوئے امتحان میں شریک ہوتا ہے۔ تو اس طرح جو ڈویژن امپروور ہوتے ہیں وہ اس چیز سے مستفید نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے دوبارہ امتحان دیا ہوتا ہے۔ یہ جو سہولت ہوتی ہے جس کو ڈویژن امپروور کی لسٹ میں لکھا جاتا ہے وہ صرف پہلی مرتبہ ہی امتحان دینے والے امیدواران کی لسٹ میں شامل کی جاتی ہے۔ نمبر 13، جو امیدوار ڈویژن امپروو کر لیتے ہیں یا مارکس امپروو کر لیتے ہیں ان کو پہلی سند متعلقہ بورڈ میں جمع کروانی ہوتی ہے، یعنی ان کو جو پہلی بورڈ میں سے سند یا رزلٹ کارڈ جاری ہوتا ہے اینول کے امتحان میں وہ ان کو اپنے متعلقہ بورڈ میں جمع کروانی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ان کو وہ ڈویژن امپروو والی سند دوبارہ جو ڈویژن امپروو کرتے ہیں اس کو سند دی جاتی ہے، پہلی سند جمع ہو جاتی ہے وہ کینسل ہو جاتی ہے اور جس پر وہ ڈویژن امپروو کر لیتا ہے جس رول نمبر پر اس کے تحت اس کو ڈویژن امپروو کی سند دی جاتی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، اساتذہ کرام اور عزیز طلباء و طالبات، ڈویژن امپروو کرنے کے بارے میں مزید معلومات کے لیے چینل ضرور سبسکرائب فرمائیں اور اگر پسند آئے تو اس کو لائک بھی فرمائیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت، اللہ نگہبان۔